آپ نے انسانوں کی بے شمار آب بیتیاں، جگ بیتیاں اور حیرت انگیز کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن ایسی حیرت انگیز داستان اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ ایک جن کی آب بیتی ہے جو آدم زادوں کے درمیان زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ ایک جن پر آدم زادوں کے درمیان کیا گزری؟ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ مجھے بیدار کرنے والی ترتبہ ہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب تیرا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیا تو حاموس سے ملنے نہیں جائے گا؟ ترتبہ بولی۔ میں تو خیر حاموس کے پاس چلا جاتا ہوں، لیکن تو میرے ساتھ نہ چل، وہ پھر واز کرنے لگے گا۔ لوٹ کر تو آئے گا تو اس کے پاس سے؟ ہاں کیوں نہیں، میں اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ رنج تو مجھے یہ ہے کہ اے علی علیش کہ تجھے شاید اب تک میری محبت پر یقین نہیں آیا۔ ترتبہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ میں تجھے چاہتا ہوں، میں نے جھوٹ بول دیا۔ تو پھر کیوں بھاگتا ہے مجھ سے؟ میں اپنے دوست یاسف سے ڈرتا ہوں، کہیں اسے کوئی شبہ نہ ہو جائے۔ اچھا یہ بتا، یاسف لوٹ کر آیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ معلوم نہیں، وہ کل رات سے کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو اسے دور دور تک ڈھونڈ کر آئی، نہیں ملا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مقبرے سے متصل باغ میں میری واپسی کا انتظار کرے گی۔ میں حاموس سے مل کر سیدھا وہیں پہنچوں۔ ترتبہ سے جان چھڑانے کے لیے میں نے حامی بھر لی اور وہ چلی گئی۔ ترتبہ کے جاتے ہی میں حاموس کے پاس پہنچ گیا۔ تو خاصی دیر سے آیا؟ حاموس مجھے دیکھتے ہی بولا۔ میں نے وجہ بتا دی۔ تو پھر تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ پڑھتا کہاں سے اے حاموس؟ تجھے میں نے بتایا نا کہ مجھ پر نیم غشی سی طاری ہو گئی تھی۔ خیر اب قضا نماز پڑھنا، اس کی آواز میں تاکید تھی۔ جس طرح اہل ایمان آدم زادوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جنات بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں حاموس کی نصیحتوں سے بیزار ہو جاتا، وہ خود ہی اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ تجھے میں ایک وظیفہ تعلیم کرتا ہوں۔ یہ وظیفہ تجھے 3 راتوں تک بعد نماز عشاء زوال کے وقت سے پہلے پہلے تک پڑھنا ہے۔ تجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ تجھے کون آدم زاد اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا اس سے پہلے مسلسل 3 راتوں تک مجھے گزشتہ رات ہی کی طرح اذیت سے گزارنا پڑے گا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں۔ اذیت کے وقت تجھے وہی تدبیر کرنا پڑے گی جس پر پچھلی رات عمل کر چکا ہے۔ کہاں تو میں نماز سے بھاگتا تھا اور کہاں اب حاموس ساری رات نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ اور سن اے علی علیش، 3 دن اور رات تو کسی جنیہ سے نہیں ملے گا، نہ آدم زادوں کی کسی بستی کا رخ کرے گا۔ اس کے علاوہ فضول گوئی سے بھی اجتناب کرنا پڑے گا۔ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو اس عرصے میں صرف یاد خدا کرے۔ اگر تو نے ان شرائط کا خیال نہ کیا تو وظیفہ بے اثر ہو جائے گا۔ مجھے کسی جنیہ سے ملنے کی طلب ہرگز نہیں تھی کہ میں تو آدم زادیوں کا رسیا تھا۔ کہاں جنیاں، کہاں آدم زادیاں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایسی صورت کہ میں جب ایک آدم زاد مجھے زیر دام لانے کے چکر میں تھا، آدم زادوں کی آبادی کا رخ کرنا میرے لیے خطرناک تھا۔ سو میں نے حاموس کی شرط مان لی، وہ شرط بھی کہ جو میرے لیے ناممکن سی تھی، یعنی ہر وقت یاد خدا۔ مجھے کم از کم 2 آدم زادیاں تو یاد آتی، ایک تو نرگس اور دوسری بملا۔ میں ان دونوں ہی کے لمس سے آشنا ہو چکا تھا۔ اب حاموس مجھ سے یہ معلوم کر رہا تھا کہ کہیں بھول چوک میں کسی آدم ذات کو میں نے اپنا نام تو نہیں بتا دیا۔ وہ ایک ہی آدمی تھا جسے مجبوراً مجھے اپنا نام بتانا پڑا تھا، یعنی مولوی کفایت اللہ۔ مجھے یاد تو آ گیا، مگر حاموس کے روبرو
میں نے اس کا اقرار نہیں کیا۔ میں اگر مولوی کا نام بتا دیتا تو پھر سارا ہی راز کھل جاتا۔ خاموش مجھ سے کچھ پوچھ لیتا۔ اگر یہ سوال کرتا کہ کس لیے مولوی کی حویلی گیا تھا تو کیا جواب دیتا؟ خاموش سے زیادہ جھوٹ بولنا بہرحال مناسب نہیں تھا۔ اسے شک ہو جاتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر شاید وہ میری مدد نہ کرتا۔ تو یاد کرتا رہ، ممکن ہے تجھے اس آدم ذات کا نام یاد آ ہی جائے۔ خاموش نے میرا انکار سن کر کچھ سوچ کر کہا، یقیناً کبھی نہ کبھی تو نے کسی نہ کسی آدم ذات کو اپنا نام ضرور بتایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تیرا نام جانے بغیر تیرے لیے وہ عمل نہ کر پاتا۔ اے خاموش، میں کوشش کروں گا کہ ایسے کسی آدم ذات کا نام یاد آ جائے۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ اس کے ساتھ میرے ذہن میں ایک اور تدبیر بھی آ رہی تھی۔ دیکھ، اگر اس کا نام معلوم ہو گیا تو پھر اسے وظیفہ کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ خاموش کہنے لگا، معلوم نہیں کیوں میں یہ بات ماننے پر آمادہ نہیں تھا کہ خاموش جس طرف اشارہ کر رہا ہے وہی درست بات ہے۔ مولوی کفایت اللہ بھلا کیوں مجھے قابو میں کرنے کو وظیفہ پڑتا؟ وہ اس قسم کا آدمی نہیں تھا۔ اس سے بظاہر رنجش تو ایک عرصہ گزر گیا تھا، مولوی تو اس قدر عہد کا پابند تھا کہ سب کچھ جان لینے کے باوجود بھی وہ اپنی زبان سے نہیں پھرا تھا۔ مجھے اور یاسف کو اس نے قابو میں کرنے کے باوجود رہا کر دیا تھا۔ اسے اگر کوئی انتقامی کارروائی کرنا بھی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا۔ تو چپ کیوں ہو گیا؟ خاموش نے مجھے ٹوکا۔ کہیں تجھے ملیقہ کی بیٹی ترتبہ کا خیال تو نہیں آ گیا؟ وہی جو تجھے میرے پاس لے کر آئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ترتبہ مجھ سے ملنے کا وعدہ لے چکی ہے، سو میں نے کہہ دیا، ہاں اے یاموس، خیال اسی کا آیا تھا۔ اس وقت بھی میں مقبرے کی طرف تھا اور اس وقت بھی وہ مقبرے سے متصل باغ میں میری واپسی کی منتظر ہوگی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وظیفہ پورا ہونے تک میں بھی اسی حویلی کے کسی حصے میں پڑا رہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ بہت بڑی حویلی ہے، تو یہاں عارضی طور پر رہ سکتا ہے۔ میں حد قائم کر دوں گا کہ تجھے کسی مقام سے آگے بڑھنا نہ پڑے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں میری بیٹیاں بھی ہیں۔ خاموش مجھے حویلی میں رکھنے پر آمادہ ہو گیا، پھر کہنے لگا، ترتبہ کو میں خود ادھر آنے سے منع کر دوں گا۔ پھر خاموش مجھے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا۔ حویلی کا وہ ایک ٹوٹا ہوا کمرہ تھا جس کی صرف ایک دیوار اور تھوڑا سا حصہ گرنے سے بچ گیا تھا۔ تو یہاں یاد الہی میں مصروف ہو جا، خاموش کہنے لگا۔ آج رات عشاء کے بعد تجھے جو وظیفہ زوال کے وقت سے پہلے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، یاد کر لے۔ خاموش مجھے عربی کی وہ آیات یاد کرانے لگا جو مجھے پڑھتے رہنا تھا۔ پھر جب مجھے وظیفہ یاد ہو گیا تو اس نے ان حدود کا تعین بھی کر دیا جہاں سے آگے بڑھنا میرے لیے ممنوع تھا۔ جب خاموش مجھے اس جگہ چھوڑ کر چلا گیا تو میں سوچنے لگا، جنات کو عموماً وہی لوگ قابو میں کرنے کی خاطر وظیفے پڑھتے ہیں جنہیں یا تو دوسروں پر اپنی علمیت کا روب جمانا ہوتا ہے کہ تابع جنات کے ذریعے اپنی کرتب بازی دکھا سکیں، یا پھر ایسے آدمزاد ہوتے ہیں جنہیں مال و متاع کی طلب ہو۔ اس کے علاوہ ایسے عالم بھی کہ جنہیں کوئی جن ستائے تو انتقاماً اسے اپنا متی بنا لیں۔ مولوی کفایت اللہ کو نہ تو کرتب دکھانے کا شوق تھا، نہ مال مفت کی کوئی خواہش۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ رزق حلال کے حصول کی خاطر کپڑے کی دکان کھول کر نہ بیٹھتا۔ وہ تو روزانہ فی سبیل اللہ خلق خدا کی خدمت کرتا تھا۔ وہ کوئی پیشہ ور قسم کا مولوی ہوتا تو میں اس سے اتنا نہ ڈرتا۔ ایسے مولوی ہم جنات کے لیے خطرناک نہیں ہوتے۔ خاموش سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ تدبیر سوجی تھی
کہ اگر واقعی کسی سبب مولوی کفایت اللہ ہی میرے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے تو یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ میں تکلیف و اذیت کے باوجود مولوی کی حویلی میں گھسنے کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ مولوی کو وظیفہ کرتے دیکھ کر میں لوٹ آتا، اس سے کم از کم میرے خیال کی تردید یا تائید تو ہو جاتی۔ پھر یہ کہ ایک نظر اس غارت گردش اور اس غارت گرہوش پر بھی ڈال آتا جس کے عشق نے میرا یہ حال کر دیا تھا۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا، مجھے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات آئی تو عشاء کے بعد سے میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور نصف شب سے پہلے تک پڑھتا رہا۔ حاموس نے وظیفے کے لیے جو شرائط عائد کی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں آدم زادوں کی کسی آبادی کا رخ نہیں کروں گا۔ میں نے سوچا وظیفہ تو اسی لیے کر رہا ہوں کہ خود کو متی بنانے والے تک پہنچ سکوں۔ اگر اس کے لیے کوئی اور راستہ مل گیا تو مجھے کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک ہی رات تو رائگاں جائے گی، وظیفہ آئندہ رات سے اثر نو شروع کیا جا سکتا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں یہ سوچ کر شہر کی آبادی کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں شہر پہنچ کر بھاٹی دروازے کی حدود میں داخل ہوا ہی تھا کہ گزشتہ شب کی طرح میرے وجود کو زبردست جھٹکا لگا اور پھر جیسے شعلوں میں گر گیا۔ جلنے جھلسنے کے باوجود میں رکا نہیں اور حوصلہ کر کے مولوی کفایت اللہ کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ جس آدم زاد نے مجھے اپنا غلام بنانے کے لیے گزشتہ رات وظیفہ شروع کیا تھا وہ آج رات بھی وظیفہ کرنے بیٹھ چکا تھا۔ مولوی کفایت اللہ کا کمرہ پہلے پڑا اور اسے بے خبر سوتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ میرا مجرم نہیں تھا۔ میرا قیاس قطعی درست ثابت ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے مولوی کفایت اللہ کے سوا کسی آدم زاد کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ پھر وہ کون ملعون آدم زاد ہے جو میری جان کا درپے ہو گیا ہے؟ میں نے انتہائی اذیت برداشت کرتے ہوئے سوچا اور چکرا کے رہ گیا۔ اب اس اذیت کو برداشت کرنے کی صرف اور صرف ایک ہی صورت تھی کہ میں گزشتہ رات کی طرح حاموس کے مشورے پہ عمل کرتا اور نماز پڑھنے لگتا۔ مگر آدم زادوں کی بستی میں میرے لیے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ مجھے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر نماز پڑھنا تھی۔ عشق اور کسی آدم زادی کا عشق بڑی بری بلا ہے۔ اس حویلی میں نرگس بھی تھی، میری محبوبہ نرگس۔ شدید تکلیف اور اذیت سے گزرتے ہوئے بھی مجھے اس کو ایک نظر دیکھنے کی آرزو پیدا ہو گئی۔ دیار یار تک آ کر یوں لوٹ جانا بھلا کیسے ممکن تھا؟ پھر اسی آرزو نے جیسے میرے جلتے ہوئے وجود کو جلا ڈالا۔ نرگس کا بستر خالی تھا۔ عین اسی لمحے کسی نے مجھے میرا نام لے کر پکارا اور میرے وجود میں انگارے ہی انگارے بھر گئے۔ اس آواز میں بڑا ہی غرور و تکبر تھا اور وہ میرے لیے اجنبی آواز نہیں تھی۔ میں اسی لیے کھول اٹھا تھا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارنے والا ایک جن زاد ہی تھا، میرا دوست، میرا رقیب یاسف۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ تو کسے ڈھونڈ رہا ہے یہاں؟ میں تیزی سے پلٹا۔ سامنے ہی یاسف موجود تھا۔ یہاں تو کیسے؟ اپنے غصے اور اذیت پہ قابو پاتے ہوئے میں نے یاسف سے پوچھا۔ یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے؟ اس کی غیر انسانی آواز میں تمسخر تھا۔ کیا یہاں میرے آنے پر پابندی ہے؟ تو اگر ایک مدت تک اقبال کے جسم پر قبضہ کر کے عیش اڑا سکتا ہے تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے بھی کل رات موقع ملتے ہی اقبال کے جسم کو اپنا لیا۔ مجھے تو ایک مدت سے انتظار تھا کہ تو کب اس آدم ذات کے جسم سے نکل کر کہیں جائے اور کب میں اس کے جسم میں اتر جاؤں۔ نرگس کو میں نے آج رات کے لیے اقبال کی بہن سے پیغام بھجوا دیا تھا۔ وہ اب تیری نہیں میری بیوی ہے، اور آدم ذات بیویاں اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں۔
نرگس ابھی ذرا دیر پہلے مجھ سے ملنے چھت پر گئی ہے. اس کے باوجود مجھے تیری طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں تو نہ آ جائے. میں نے اس لیے اقبال کے جسم سے باہر آنے کی تکلیف اٹھائی اور یہاں آ گیا کہ اگر تو واقعی آ ہی جائے تو حقیقت سے آگاہ کر دوں. اب میں چلا اور تو بھی جا. میرے اور نرگس کے درمیان دیوار نہ بن. یاسف مڑا. ٹھہر جائے یاسف، میں بول اٹھا. مت بھول کے نرگس سے باقاعدہ میرا نکاح پڑھایا جا چکا ہے. تیرا نکاح؟ وہ ہنس پڑا. کیوں؟ کیا کسی جنزات سے ایک آدم زادی کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ میں نے بحث کی. مجھے بھی یہ معلوم ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں. عالم حاموس نے مجھے ایک دفعہ ایک جنیہ اور ایک آدمزاد کے نکاح کا قصہ سنایا تھا اور شرعاً اسے جائز قرار دیا تھا، ایسی صورت میں کہ دونوں اہل ایمان ہوں. لیکن یہ معاملہ مختلف ہے. نرگس قطعی لا علم تھی کہ اقبال کے جسم میں تو ہے. اس نے تجھ سے نہیں، اپنے آدمزاد محبوب اقبال سے نکاح کی حامی بھری تھی. سو پھر وہ کس طرح تیری بیوی ہوئی؟ مجھے مسئلے مسائل سمجھانے کی کوشش نہ کرے علیش. اب تو نرگس کو بھول جا اور اپنی جان کی خیر منا. میں جانتا ہوں کہ گزشتہ رات سے کس عذاب میں گرفتار ہے. پہلے کسی آدمزاد کے قبضے میں جانے سے بچنے کی سبیل کر. اس وقت تک مجھے عیش کرنے دے. اگر تو کسی آدمزاد کی گرفت میں آنے سے بچ گیا تو پھر دیکھا جائے گا. میرے لیے 3 راتیں بہت ہیں. تیری طرح میں دیوانہ نہیں ہوں کہ کسی ایک ہی آدمزادی پر اکتفا کروں. تو میرا دوست ہے، اس لیے وعدہ کرتا ہوں جلد ہی نرگس کو چھوڑ دوں گا. پھر تو چاہے تو دوبارہ اقبال کو تختہ مشق بنا لینا. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لعنت بھیجتا ہوں میں تجھ پر اور تیری دوستی پر. میں چیخ اٹھا. میرے چیخنے سے حویلی کے در و بام گونج اٹھے. اسی وقت مولوی کفایت اللہ کے کمرے کی طرف سے تیز آواز میں کلمہ پڑھنے کی آواز سنائی دی. یقیناً وہ جاگ اٹھا تھا. اب میرا وہاں رکنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا. مولوی کی صورت میں ایک اور فتنہ بیدار ہو چکا تھا. میں بھاگ اٹھا اور بھاگتے بھاگتے نرگس کو دیکھا جو تیزی سے صحن عبور کر کے اپنے کمرے کی جانب لپک رہی تھی. یاسف مجھ سے پہلے ہی خطرے کی بو سونگ کر غائب ہو گیا تھا. میں تو شدید غصے کے عالم میں خود پر قابو نہ پا کر چیخ اٹھا تھا. مجھے یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے چیخنے کا یہ رد عمل ہوگا. جو کچھ ہوا میرے حق میں تھا. اس طرح کم از کم نرگس ایک رات کے لیے تو یاسف سے محفوظ ہو گئی تھی. گزشتہ شب اسے پیغام بھیج کر میں نے بلایا تھا اور آج رات یاسف نے ایسا کیا تھا. نرگس بے خبری میں گویا اپنے محبوب کے بلاوے پر آ رہی تھی. وہ محبوب جو اب اس کا شوہر بھی تھا. اگر یہ رشتہ درمیان میں نہ ہوتا تو یقیناً دوسری ہی رات وہ چھت پر نہ پہنچ جاتی. میرے چیخ اٹھنے سے مولوی کفایت اللہ کی طرح وہ بھی گھبرا گئی تھی اور غالباً اسی لیے اپنے شوہر سے ملے بغیر لوٹ آئی تھی. اقبال اس کا شوہر صحیح، لیکن وہ بہرحال ایک باعزت گھرانے کی بیٹی تھی. کوئی باغیرت آدم زادی نکاح ہونے کے باوجود اپنی رسوائی برداشت نہیں کرتی. آدم زاد خلوت اور جلوت کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. جنات کی اکثریت کی طرح وہ بے حیا نہیں ہوتے. میں جوان ہوتے ہی آدم زادوں کی آبادیوں میں آنے جانے لگا تھا. مجھے اسی لیے ان کی تمام باتوں کا علم تھا. اس کے علاوہ مجھے ایک آدم زاد کے جسم میں رہنے کا بھی تجربہ ہو چکا تھا. سو آدم زادوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات کسے ہوتی؟ اس رات جب میں شہر سے باہر ویران حویلی میں پہنچا تو میری قوت برداشت جواب دینے لگی. شدید تکلیف اور اذیت کی وجہ سے بمشکل میں نماز کی نیت باندھ سکا. رفتہ رفتہ اذیت کم ہونے لگی. پھر بھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے صبح نہیں ہوگی. فجر کی اذان کہیں دور سے سنائی دی. اس کے ساتھ میں ڈھہ گیا. میرا وجود اب لپکتے ہوئے شعلوں کے درمیان سے نکل آیا تھا.
خاصی دیر کے بعد نیم غنودگی کے عالم میں مجھے حاموس کی آواز سنائی دی۔ اے علی علیش اٹھ۔ حاموس کی آواز سے خفگی جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے حاموس، تو مجھ سے کیوں ناراض لگتا ہے؟ میں جواباً بولا، ہاں میں تجھ سے خفا ہوں، تو یہاں سے چلا جا، مگر میرا قصور بھی تو بتا۔ تو عہد شکن ہے اور عہد توڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حاموس کہنے لگا، تجھے شاید یہ غلط فہمی ہے، میں تیری طرف سے غافل ہوں۔ رات کو جب میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو تیرا خیال آیا، دیکھا تو یہاں نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق تو آدم زادوں کی طرف ہی گیا ہوگا، تجھے تو اس وقت اللہ کے حضور میں ہونا چاہیے تھا۔ حاموس کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہی غنیمت معلوم ہوا کہ اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ عارضی طور پر ہی صحیح، اس نے بہرحال مجھے رہنے کو جگہ دی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ اس آدم ذات کا سراغ لگانے میں میری مدد کر رہا تھا جس نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ صاحب علم جنات ہوں کہ آدم زاد، معافی و درگزر ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ حاموس بھی ایسے ہی جنات میں سے تھا، اس نے مجھے معاف کر دیا اور اس حویلی سے نہیں نکالا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، تیری مشکل کا ایک اور حل میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ تو کیونکہ خود اس آدم ذات کا ہدف ہے، اس لیے تجھے دیر لگے گی۔ ویسے بھی وظیفے کی شرط پوری نہ ہونے کے سبب تجھے اثر نو وظیفہ شروع کرنا پڑتا۔ شرائط کے مطابق تجھے وظیفہ پورا ہونے تک آدم زادوں سے دور ہی رہنا تھا، لیکن تجھ سے یہ نہ ہوا۔ یہ بتا کہ تیری خاطر کوئی خود کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ میری مراد جنات سے ہے، آدم زادوں سے نہیں۔ مجھے ترتبہ یاد آئی، وہ میری دیوانی تھی۔ یوں بھی میں اس کے بھائی یاسف سے لڑ چکا تھا، اگر وہ میری جان بچاتے ہوئے کسی خطرے میں گھر جاتی تو مجھے کوئی رنج نہ ہوتا، اس کے بھائی نے تو میری جگہ لے لی تھی۔ موجودہ صورتحال میں یاسف کا پلہ بھاری تھا۔ ایک آدم ذات کے جسم پر کوئی ایک ہی جن ذات قابض ہو سکتا ہے، ایک ہی وقت میں دو جن ذات کسی ایک جسم میں نہیں رہ سکتے۔ یاسف کو اسی لیے تو اقبال کے جسم سے میرے نکلنے کے بعد جگہ مل گئی۔ اس نے مجھ سے جو باتیں کی تھیں ان سے یہی ظاہر تھا کہ وہ میری ٹوہ میں لگا ہوا تھا۔ پھر میں نے خطرے کی نوعیت جانے بغیر حاموس سے کہہ دیا، ہاں اے حاموس، ایک ہستی ایسی ہے، کہیں وہ ملیکہ کی بیٹی ترتبہ تو نہیں؟ حاموس نے پوچھا۔ وہی جو تجھے میرے پاس لے کر آئی تھی؟ تو ٹھیک سمجھا، میں نے اقرار کر لیا۔ دیکھ علی علیش، یہ بڑے خطرے کا کام ہے، کیا خبر وہ اس پر راضی نہ ہو۔